آپ دیکھتے ہیں سب سے سخت ترین قوم فرعون کی تھی. فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. 30ویں پارے میں باقاعدہ آیت ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا رب تمہارا ہوں. وہ یہ کیا کرتا تھا کہ لڑکیوں کو قتل نہیں کرتا تھا بنی اسرائیل کی تاکہ ان کے گھروں میں جا کے کام کریں، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا. پھر جب لڑکے زیادہ قتل ہو گئے تو اس نے پھر نجومیوں سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ فلاں اس طرح کے سال میں جو ہے بچہ پیدا ہوگا جو اور دوسروں میں نہیں. پھر 1 سال قتل کرتا تھا 1 سال نہیں. اب ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو اس سال پیدا کر دیتا جس سال قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن نہیں، اس سال ہارون کو پیدا کیا گیا اور حضرت موسیٰ کو اسی سال پیدا کیا گیا جس دن اس نے قتل کرنا تھا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ پر ان کو شک تھا. جاتے تھے چیک کرتے تھے، دائیاں چیک کرتی تھی اس زمانہ میں، تو وہ کہتی تھی نہیں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں. اور دائیاں بھی ایسے بھیجتے تھے جو یعنی بنی اسرائیل کی دشمن ہوتی تھی تاکہ وہ گویا کہ ان کی حمایت کسی صورت میں نہ کریں. لیکن کس طرح اللہ نے یہ عظیم کام کیا، بچہ بھی پیدا ہوا، ان کو خبر بھی ہو گئی. جب آئے تو حکم ہوا کہ اس کو تنور میں ڈال دیں. تو بچے کو چلتے ہوئے تنور میں، یعنی آگ لگی ہوئی تھی تندور میں، آگ بھڑک رہی تھی، اس میں ڈال دیا گیا. ماں ہے، اب ماں تو نبی نہیں ہے، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا. تو ظاہر ہے کہ کسی کے تصور میں تو یہ نہیں جا سکتا کہ تنور میں ہم جا کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ یہاں نہ ہو. لیکن جب وہ چلے گئے تو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، باغ و باغیچہ ہے، اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے. پھر کس طرح کا معاملہ کہ اللہ نے کہا کہ اس کو ایک اس میں تابوت میں ڈالیں، صندوق میں ڈالیں، اور صندوق میں ڈال کے اس کو پھینک دیں دریا میں. تو دریا میں باقاعدہ پھینک دیا گیا. اب توقع ہوتی ہے کہ دریا میں صندوق جو ہے وہ بچ جائے گا. ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ دریا تو اس کو کسی جگہ بہا کے لے جائے گا، لیکن اتفاق ایسا کہ اس کو لے گیا دریا کہاں، جہاں فرعون صاحب کا محل تھا اس کے کچھ حصے پانی میں بنے ہوئے تھے. جب وہاں وہ تابوت آیا رک گیا، انہوں نے اٹھایا. اب فرعون نے دیکھ کر کہا کہ یہی بچہ ہو سکتا ہے جو میری حکومت کو، لیکن ان کی بیگم نے کہا نہیں ہم تو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے لیے مفید ہوگا. خدا تھا سب سے بڑا لیکن اولاد نہیں تھی اس کی، تو اولاد کی وجہ سے پریشان تھا. تو آپ نے دیکھا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فرعون کے بارے میں، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. آج ہم اس طرح کریں گے کہ دریائے نیل میں تو غرق ہو جائے گا اور تیرے بدن کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے تاکہ 2025 میں بھی 2025 میں بھی لوگ آئیں تو دیکھیں کہ آپ کا بدن مصر کے آرام میں پڑا ہوا ہے اور آپ عبرت بن جائیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، اب اس کی کیا حالت ہے، وہی بدن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ہی یہ کہہ دیا تھا فرعون کے بارے میں، اور یہ ظاہر ہے کہ 3-4 ہزار پہلے تھے حضرت عیسیٰ کے، آج تک ان کا بدن موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اس بدن کا نظارہ کرتے ہیں. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھیں تو عبرت حاصل کریں. اب اس سے کیا معلوم ہوا، عبرت کیا حاصل ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو کسی بدن کو ہزاروں سال اس طرح رکھ دیتا ہے کہ وہ بدن آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں. اللہ چاہے تو 300-400 سال کسی کو موت دے دیتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے. اللہ چاہے تو کسی نبی کو موت دے دیتا ہے، اس کے ساتھ گدھے کو بھی موت دے دیتا ہے، اس کے ساتھ خوراک تھی وہ بھی موجود ہے. لیکن عجیب بات ہے، گدھا بھی ختم ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نبی صاحب بھی ختم ہو گئے، لیکن خوراک فریج تو اس زمانے میں نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن خوراک جو ہے جو 2-3 دن سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتی وہ باقاعدہ باقی رہی. یہ تمام چیزیں اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے
اگر ہمارا مطالعہ قرآن مجید کا ہو، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے رہیں، اگر قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی خود دیکھ لے گا کہ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔